بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں جی ایک نئے سلوشن کے ساتھ، کیونکہ آج کل جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو جو مسئلہ درپیش ہے، ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے اور ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیل کو میکسیمم کرے۔ تو کیا ہمیں ایک فارمل انداز میں یا پروفیشنل وے میں پتہ ہے کچھ جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں جو ہماری سیل کو بڑھانے میں کام آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب کسٹمر ایک آتا ہے تو وہ اگر آپ کی دکان سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے یا خوش ہو کے چلا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، ایک کسٹمر ہی تھا نا۔ لیکن کبھی آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو ایک کسٹمر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیملی کی ایکسیس جو ہے کتنی فیملی تک ہوتی ہے؟ منیمم پاکستان میں ایک فیملی کی ایکسیس جو ہے نا 250 سے 500 گھروں تک ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی کی شادی اگر ہو رہی ہے تو وہاں پہ کم از کم 150 200 250 اور میکسیمم 500 لوگوں تک لوگ آتے ہیں۔ تو ایوریج اگر آپ نکال لیں تو ایک بندے کی ایک فیملی کی ایکسیس 250 فیملی تک ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو پھر آپ اور طرح سے ٹریٹ کریں گے۔ اور پھر جو دوسرا پوائنٹ ہے، ہمیں سیل جب ہم نے بڑھانی ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ سبزی کی دکان کھول رہے ہیں یا کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں تو کیا آپ کو اپنے فیڈر ایریا کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس ریسرچ ہے کہ وہاں پہ کتنی پاپولیشن ہے؟ مثال کے طور پہ ایک جو یونین کونسل ہے اس میں عام طور پہ ایوریج 5500 کے قریب گھر ہوتے ہیں، اور اگر ہر آلٹرنیٹیو ڈیز پہ منیمم 200 روپے کی سبزی ایک گھر کنزیوم کرتا ہے نا، تو ایک منتھ میں 3000 کی سبزی وہ کنزیوم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کم میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو آج کل 200 میں سبزی بنتی نہیں ہے، 300 400 500 تک چلی جاتی ہے۔ لیکن فرض کریں اگر 200 روپے کی بھی کنزیوم کرتے ہیں تو ایک منتھ میں 3000 کی ہو گئی، اور ایک یونین کونسل جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہمارا چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے، تو 1,66,65,000 کی سبزی استعمال کرتی ہے ایک یونین کونسل۔ تو کیا ہم جب سبزی کی دکان ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگ رہ رہے ہیں، ان کی کنزمپشن کیا ہے، میں اس میں سے کتنا حصہ لے سکتا ہوں اپنے بزنس کے لیے؟ اور اگر فرض کریں آپ کپڑے کی دکان کھول رہے ہیں ایک یونین کونسل میں، تو یہ ہمارا سب سے چھوٹا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، تو اسی طرح سے اگر دیکھیں کہ ہر جو فیملی ہے نا وہ عید پہ کپڑے ضرور سواتی ہے، اور اس میں جتنے بچے بڑے سارے ہوتے ہیں وہ کپڑے سلائی کرواتے ہیں۔ تو اگر ایک یونین کونسل کی پاپولیشن 38 سے 40 ہزار ہے تو اگر ایوریج 2000 کا سوٹ بھی بنتا ہے، ورنہ تو 2000 کا بنتا نہیں ہے، میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سلا سلایا بچوں کا بڑوں کا ڈال کے ایوریج 2000 میں ایک فیملی ممبر اپنا کپڑے بنواتا ہے، تو ایک ایونٹ کے لیے وہ 7,77,70,000 کے کپڑے ایک ایونٹ کے لیے بنتے ہیں۔ اور کیا ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہم جو عام فیملی ہے وہ کتنے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے؟ اس میں دیکھیں 2 عیدیں ہیں، ونٹر کا سیزن ہے، سمر کا سیزن ہے، ایسٹر ہے، میرجز ہیں، کرسمس ہے، اور پھر انڈیپینڈنس ڈے ہے، پھر بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں، پھر محرم ہے، پھر لوکل ایونٹ ہے۔ تو ایوریج منیمم لگا لیں کہ کوئی 15 ایونٹ میں ایک جو فیملی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اس کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سارے لوگ کپڑے سلائی کراتے ہیں، تو وہ 7,70,00,000 کے بنتے ہیں۔ تو اس کو آپ 15 سے ملٹیپلائی کر لیں، تقریباً کوئی 1 ارب روپے کے ایک سال میں ایک یونین کونسل میں کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کے پلاننگ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کام جو ہے، پھر آپ کی سیل، آپ کا جو برین ہے وہ آپ کو مختلف رستے دکھائے گا کہ کیسے آپ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب آپ پروڈکٹ رکھتے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، گاڑیوں کی دکان ہے، یا کسی بھی چیز کی اسپیئر پارٹس کی دکان ہے،
یا بائک کی دکان ہے یا آپ نے کوئی بھی بڑی کوئی چیئرز کی دکان ہے، تو 3 آپشن ہمیشہ رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو ایک ٹاپ آف دی لائن ویریئنٹ ہے، ایک میڈیم ہے، ایک لوور ہے۔ تو جو ٹاپ آف دی لائن ہے اس میں اور درمیان والے ویریئنٹ میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن پرائس میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس آپشن آ جاتے ہیں، جی ان کے پاس سستی چیز بھی ہے، درمیانی بھی ہے اور مہنگی بھی ہے، تو یہ والا عذر جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ تو جتنی بھی آپ بڑی چیزیں دیکھیں گے اس میں انہوں نے 3 قسم کی چیزیں ضرور رکھی ہوتی ہیں۔ اگر گاڑیاں تو 3 طرح کے ویریئنٹ رکھے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور چیز ہے تو 3 طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور 3 طرح کی پرائس ہوتی ہیں۔ اور پھر جو تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے اس کی اچھی خاصی فرق ہوتا ہے اس میں پرائس میں، لیکن سائیکولوجیکلی یہ ہے، اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ بندہ پھر ٹاپ آف دی لائن چیزیں خریدتا ہے اور اس میں جو دکاندار ہوتا ہے اس کو پروفٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب آپ نے سیل بڑھانی ہے، ہم بات کر رہے ہیں جس کا کام پہلے سے کوئی کام کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اپنی سیل بڑھائے، تو جب اس کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ ریفرنس ضرور دے، وہ اس کو بتائے کہ ہمارے سے یہ لوگ بھی لیتے ہیں، یہ لوگ بھی لیتے ہیں، یہ ٹیچر ہے ہمارے ٹاؤن میں یہ بھی لیتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ آمنہ بی بی ہیں، یہ بینک مینیجر ہے۔ تو یہ چیز پھر ان کا نا کانفیڈنس بڑھاتی ہے کہ یہاں سے یہ لوگ بھی لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ نا ایک دوسرے کو دیکھ کے نا کام کرنے کی عادت ہے ان کو۔ پھر جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ دوسروں سے کیسے مختلف ہے اور جو کسٹمر ہے اس کو کیا فائدہ دے گی۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی کپڑا دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، سبزی دے رہے ہیں، تو یہ دوسروں سے مختلف کیسے ہے اور آپ کے کسٹمر کو کیسے یہ فائدہ دے رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے شاپ کسی ایسی جگہ پہ ڈالی ہوئی ہے جو قریب ترین ہے لوگوں کے، تو ایک فائدہ تو ان کو یہ ہو گیا کہ ان کے پی او ایل کی کاسٹ بچی۔ دوسرا، اگر اس کی کوالٹی اچھی ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ اس کو ایکسچینج کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو جیسے میں نے پہلے کہا تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آپ کی پروڈکٹ اگر دوسرے کی کسی پرابلم کو حل نہیں کرتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ سیل ہوگی۔ ہمیشہ وہی پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں جو لوگوں کے مسئلوں کو ریزالو کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل ویمنس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اگر آپ شاپ ان کے بڑے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے بنا لیتے ہیں تو ایک مسئلہ تو یہ علاج ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں، ایکسیسیبل ہوتی ہے آپ کی شاپ، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے اور لوگ آپ کی پروڈکٹ کو لائک کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں، تو یہ سب سے اسٹرانگ ترین مارکیٹنگ کا ٹول ہے۔ تو اس پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب لوگ آپ کے پاس آئیں، دیکھیں، چیزیں کریں، تو ان کو پوری طرح سے اچھی طرح سے ان کو سیٹسفائیڈ کریں۔ جب آپ ان کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں پھر وہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک فیملی کی ریچ میں کم از کم 150 سے 250 لوگ ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے ایک اچھا کلائنٹ کسٹمر ڈیولپ کر لیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ 1 سال کے اندر اندر وہ کم از کم 250 لوگوں تک آپ کا میسج پہنچائے گا۔ ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا کہ آج آپ نے لے کے گئے تو وہ فوراً جا کے بتائے گا۔ تو جب بھی پھر آپ کے کپڑوں کے حوالے سے، آپ کی پروڈکٹ کے حوالے سے، آپ کی شاپ ہے اگر کریانے کی تو اس حوالے سے ہوگی نا، تو وہ ضرور بتائیں گے کہ وہاں پہ خالص چیز ہے، بہتر چیز ہے، کوالٹی کی چیز ہے، تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ کسٹمر کو اپنا باس سمجھتے ہیں نا، وہی ادارے کامیاب ہوتے ہیں، وہی شاپس کامیاب ہوتی ہیں، وہی ریٹیلر کامیاب ہوتے ہیں، وہی بزنس کامیاب ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی سیلری نکلے گی، آپ کے ملازمین کی سیلری نکلے گی، آپ کی شاپ کے خرچے نکلیں گے۔ اگر آپ کا کسٹمر آپ سے موٹیویٹ نہیں ہے اور اس کو اعتماد نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدے گا، تو آپ یہ سارے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ تو اصل باس جو ہوتا ہے نا، اصل مالک جو ہوتا ہے میرے خیال میں بزنس کا، وہ بیسیکلی کسٹمر ہوتا ہے۔ اور پھر جو 8واں پوائنٹ یہ ہے
کہ کبھی بھی کسٹمر کو آپ غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں اور کبھی بھی اس سے بحث نہ کریں. اس کو ایجوکیٹ ضرور کریں لیکن بحث برائے بحث نہ کریں. اور یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہیں کیونکہ کسٹمر ہوتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں آپ کی چیز لینے کے لیے، یہ تقریباً 20% ہوتے ہیں. اور 80% جو ہوتے ہیں نا وہ ونڈو کسٹمر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے دیکھتے ہیں، چیک کرنے آتے ہیں، پھر لیتے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ہے کہ آپ کی کیا پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ. جتنے پلیٹ فارم ہیں آپ کی ان تک ایکسیس ہونی چاہیے. پھر ہی آپ جو آپ کی ایک یونین کونسل ہے نا جس میں کوئی 40 سے 50 ہزار کی پاپولیشن ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے. کیونکہ وہ پہلے والا جو آرتھوڈاکس قسم کے میتھڈ تھے وہ بھی آپ کریں، پمفلٹ ہے، لیفلیٹ ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن آپ کی پریزنس ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے. اس میں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، تو ان پہ آپ کی پریزنس ہونی چاہیے. اور جو اگلا پوائنٹ ہے 13واں پوائنٹ، یہ ہمارے بزرگ بھی ہمیں کہتے رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ہٹی وٹی اور کھٹی. اس میں تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ادھر سے دکان ڈالی اور فوراً ہی آپ کا کام چلنا شروع ہو گیا. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں، جب آپ کا نام بن جاتا ہے، کسی نئے ایریے میں جاتے ہیں، لوگ اگر آلریڈی اویئرڈ ہیں تو پھر بڑی جلدی بھی آپ کا کام چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو صحیح آرگینک طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہے کہ پہلے سال آپ انویسٹ کرتے ہیں دکان پہ اپنی پہ، پھر آپ بریک ایون پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ ارننگ پہ آ جاتے ہیں. اور ایک جو مجھے سب سے زیادہ پسند چیز ہے نا 14ویں نمبر پہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ، آپ کی شاپ جو ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا یونیکنیس ہے، کیا آپ اس میں انوویشن لے کے آتے ہیں، کیا نئی چیز آپ کر رہے ہیں جو آپ کے پاس لوگ ہیں. مثال کے طور پہ کپڑے کی دکان ہے تو کیا وہی پرانے طریقہ کار سے ہے، کوئی اس میں صفائی نہیں ہے، کوئی اس کا برانڈ نیم نہیں ہے، کوئی اس کی ٹیگنگ نہیں ہے، کوئی چیزوں کو پراپر طریقے سے رکھا نہیں ہوا، تو یہ چیز بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بلکہ میرے سے اگر پوچھیں تو اگر 100% چیزیں ایفرٹ کر رہے ہیں تو کتنے % نمبر اس چیز کو دیں گے کہ آپ کی شاپ، آپ کی پروڈکٹ کتنی یونیکنیس ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 40 to 50% جو ہے نا مارکس آپ کی یونیکنیس کو جاتے ہیں کہ جو چیز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں کیا انفرادیت ہے، کیا بہتری ہے. کہ یہاں عام لوگوں کی طرح ہے، اگر آپ کی پروڈکٹ عام لوگوں کی طرح ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے. اگر آپ کی پروڈکٹ یونیک ہے، فرض کریں ایک بندے نے پچھلے دنوں ایک صابن بنایا ہے، وہ ٹیسٹ کے لیے صرف اس کی پرائس 10 روپے ہے، تو وہ کوئی بھی بندہ 10 روپے سے اس کو چیک کر لے گا، یہ اس کی یونیکنیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں ملٹی وٹامن شامل کیے ہوئے ہیں، تو اب لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، آرگینک کی طرف. سبزیوں کی دکان ہے تو سبزی عام سبزیوں کی طرح ہے یا آپ نے آرگینک ویجیٹیبل رکھی ہوئی ہیں اور صاف ستھری رکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کی یونیکنیس ہے. اور دوسرا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی بزنس کریں نا تو پہلے گیپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہاں پہ کس چیز کا گیپ ہے. اگر ہاں آپ اس پہ کام کرتے ہیں، اس گیپ پہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پہ چانسز زیادہ ہیں. جیسے کہ میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ریفلیکس کے نام سے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی کی جگہ جہاں پہ لوگوں کو کافی دور دور تک نا کوئی بھی دکان نہیں تھی کپڑے کی، پلس لیسز کی، پلس بٹن کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کپڑوں سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم نے وہاں پہ شروع کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ سال کے بعد وہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہٹی وٹی کھٹی، تو وہ ایک اچھا سسٹم چلنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ایگزیبیشنز وغیرہ لگتی ہیں بزنس کے حوالے سے، وہ سب سے زیادہ کون سے ادارے لگاتے ہیں؟ سب سے زیادہ فارماسوٹیکلز والے لگاتے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ ان کا بزنس کہاں پہ ہے. دوسرے نمبر پہ پیسٹی سائڈز والے لگاتے ہیں، ان کا بزنس چیک کر لیں کہ کہاں پہ ہے. الیکشن ایئرز میں بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے نا انویسٹ کرتے ہیں چیزوں پہ، تو بہت زیادہ پیسوں کی سرکولیشن ہوتی ہے. تو اس دوران بھی جو لوگ ایڈورٹیزمنٹ اپنی کرتے ہیں تو وہ کافی چیزیں
کما لیتے ہیں. اور ایک جو چیز بڑی شاندار ہے وہ آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے جو ہائی پرسنٹیج ہے نا کسٹمر کی، اگر 100 کسٹمر ہیں ٹوٹل تو اس میں سے 90 جو ہوتے ہیں نا ویمنز ہوتی ہیں. کوئی بھی مردوں کی چیزیں بھی عورتیں خریدنے جا رہی ہوتی ہیں اور اپنی بھی وہ خود خریدنے جا رہی ہیں. اور عورتوں کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے یا خصوصیت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے جو چیز دیکھتی ہیں نا اس کی استھیٹکس دیکھتی ہیں کہ وہ چیز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. خصوصاً اس کا کلر دیکھتی ہیں. واشنگ مشین ہے، کپڑے ہیں، سبزی ہے، ایون سبزی بھی ہوگی نا تو وہ صاف ستھری ہوگی نا تو وہ اس کو ہاتھ ڈالیں گے. تو اس لیے جب آپ اپنا کوئی ڈسپلے سینٹر بنائیں، اس کا کلر کمبینیشن بنائیں، لگانے تو آپ نے ہوتے ہی ہیں پیسے، لیکن وہ کمبینیشن کو مد نظر دیکھیں. برانڈ کیوں کہ کرتے ہیں چلتے ہیں زیادہ، حالانکہ بعض برانڈ ایسے بھی ہیں جن کی کوالٹی کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈسپلے سینٹر بہت اچھے بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کی شاپ چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے پھر جب آپ جو کسٹمر کے حوالے سے ہے نا پروڈکٹ کوئی فرض کریں آپ کا کوئی کپڑا آپ نے سیل کر دیا، تو ایک بندے کو جب 3 دفعہ کوئی بندہ بتا دیتا ہے نا کہ فلاں کے کپڑے، فلاں کی سبزی، فلاں کی واشنگ مشین بہت شاندار ہے، تو وہ پھر اس کا ٹرسٹ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے بتایا نا میں نے آپ کو کہ ہٹی وٹی اور کھٹی، تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے تھوڑا سا. اور جو 19واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ہے باقاعدہ کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں وہ خسارے میں ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں بڑی معذرت کے ساتھ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قسمت ہی ایسی تھی، اللہ نے ان کے لیے لکھا ہی ایسا تھا. اللہ کبھی ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بزنس کے اصول بنائے ہوئے تھے. وہ بھی تو صرف یہی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ دے گا تو لے لیں گے. وہ سارے اصول بنا کے اپلائی کر کے پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے، پھر اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالتا تھا. تو اس لیے آپ نے ہر روز اگر دکان آپ کی چل چٹتی ہے یا آپ کا بزنس چلنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر آپ کمفرٹ زون میں نہیں چلے جانا. آپ نے ہر روز اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز امپروو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی چیز بہتر کرنی ہے تاکہ آپ کے کام میں بہتری آئے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے منی بیک گارنٹی، یہ دیکھیں یہ کیا اصول ہے، یہ امیزون کا اصول ہے، یہ مختلف جو بڑے برانڈ ہیں ان کا اصول ہے. ہمارے ادھر چاول ہیں، کوئی ایک مجھے چاول کی فیکٹری دکھا دیں، مل دکھا دیں جس کا یہ اصول ہو کہ پکے ہوئے چاول واپس ہو جائیں گے، لیکن آپ باہر چلے جائیں وہ سارے واپس لیتے ہیں. حضور پاک کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے نے خریدا ہوا مال خوشی سے واپس لے لیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا ایوارڈ ہے، ریوارڈ ہے تاکہ اس چیز کو انکریج کیا جائے اور اس سے بزنس بہتر ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے تو پیچھے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تو پھر وہ بزنس کیسے چلے گا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب آپ کا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کے ایموشنز جڑے ہونے چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ نے کوئی لوگو بنایا تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر آپ شاپ بنائی ہے، کیوں اور کیسے کا کوشچن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میں یہ کس چیز کی دکان بنا رہا ہوں اور یہ کیا چیز ریفلیکٹ کرے گی، اس میں کلر کمبینیشن باقی. تو آپ پھر وہ آپ کا نا جب آپ کی باڈی پہ اثر انداز ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک لاجک ہونی چاہیے، ایک سٹوری ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں شروع کر رہے ہیں. مطلب آپ جیسے کہ ہم نے 10,000 سے شروع کیا، آج اللہ کا شکر ہے 2 برانچز ہیں، ایک آن لائن برانچ ہے. تو یہ بیسیکلی آپ نے اس طرح سے سوچنا ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے اگر آپ کا نیا ہے تو جو آئیڈیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کروائیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے چیک کروائیں، پھر اس پہ کام کریں. تو اگلا جو 4 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی. وہ دیکھیں یہ 25واں اصول ہے کہ کبھی وہ ادھار نہیں تھے لیتے اور نہ ہی ادھار دیتے تھے. کبھی وہ چیز سٹور نہیں تھے کرتے اور نہ ہی وہ اپنی چیز کا عیب چھپاتے تھے. تو ہم اس کے الٹ چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایٹ دیٹ ٹائم ان کے پاس اتنے پیسے تھے جتنے آج بھی یہ جو بل گیٹس اور یہ ایلن مسک اور باقی سارے ویرن بفٹ ہیں ان کے پاس بھی نہیں اتنے کہ وہ پورا پاکستان ابھی خرید سکتے تھے جتنی اس وقت ان کے پاس دولت تھی. تو یہ بیسیکلی چیزیں تھیں مین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد تھا. جو لوگ کام کرتے ہیں
کبھی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہ ہوں، ہمیشہ پر امید رہیں۔ اور دوبارہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے فیکٹس کا پتہ ہے نا، آپ کے اپنے کسٹمر کتنے ہیں ہمارے اس ایریا میں، پاپولیشن کتنی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک یونین کونسل کو صرف کور کرتے ہیں تو آپ اگر سبزی کا کام کرتے ہیں تو 1,66,00,000 کی سبزی ایک یونین کونسل میں ایک منتھ میں سیل ہوتی ہے۔ آپ کتنا اس میں سے شیئر لیں گے؟ اگر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک منتھ میں 7,70,00,000 کا آپ کام کر سکتے ہیں صرف ایک ایونٹ پہ ایک سوٹ دے کے۔ تو 15 قسم کے ایونٹ ہر بندہ اٹینڈ کرتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس میں کپڑے سلواتا ہے۔ تو یہ تقریباً ایک منتھ میں کپڑے کا جو کاروبار ہے ایک یونین کونسل میں کوئی 1 ارب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اب دیکھ لیں گے اس کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ری تھنک ود ڈیولپمنٹ سولوشن اینڈ چینج یور لائف۔